السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اس وقت جس عالمی وبا یعنی کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے، ہر ممکن احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں، اللہ کریم سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اور توبہ و استغفار کی جا رہی ہے، کیونکہ وبا و بلا اور عذاب میں اذان دینا ایک مستحب امر ہے جو اللہ کریم کے غضب کو دور کرتا ہے۔ لہٰذا مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اذان کے ذریعے بلند کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے وہ اس عمل کو نہ صرف سراہتا بلکہ دعا کرتا کہ اللہ کریم اپنے اس ذکر کے صدقے اس وبا کو ٹال دے، لیکن افسوس کے ساتھ کچھ لوگوں نے اذان دینے والے مسلمانوں پر فتویٰ بازی شروع کر دی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ وبا میں اذانیں دینا جہالت ہے، بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے۔ وبا میں اذانیں دینا ثابت نہیں، تو آئیے ملاحظہ کیجئے کہ جب وبا عذاب کی صورت میں آ جائے تو اذان دینا مستحب اور جائز ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اذن فی قریۃ آمنہ اللہ من عذابہ فی ذلک الیوم، جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس وبائی عذاب کو ٹالنے کے لیے فرمان مصطفیٰ کے مطابق اذانیں دے رہے ہیں۔ ابو نعیم اور ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فنادى بالاذان، یعنی جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔ مسند الفردوس میں حضرت جناب امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، قال رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حزینا فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا فمر بعد اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء الہم۔ مولا علی کہتے ہیں کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غمگین دیکھا، ارشاد فرمایا، اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم اور پریشانی کی دافع ہے۔ اذان دینے سے جہاں وبا سے امان ملتا ہے وہاں وحشت بھی دور ہوتی ہے، لہٰذا اس ثابت شدہ امر کو بدعت اور جہالت کہنا بہت بڑی زیادتی ہے، اور منکرین اس کے ناجائز اور بدعت ہونے پر ایک بھی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ منکرین کہتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ اذان دینا کہیں سے بھی ثابت نہیں اور بدعت اور جہالت ہے۔ آئیے فرض نمازوں کے علاوہ اذانوں کا ثبوت ہم انہی کے محدث سے پیش کرتے ہیں۔ وہابی مذہب کے محدث اور ان کے مجدد مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی لکھتے ہیں کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بعض معاون پر والی تھے۔ لوگوں نے کہا، یہاں جن بہت ہیں،
کثرت سے اذانیں ایک ہی وقت پر کہا کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر کسی جن کو وہاں نہ دیکھا۔ وہابیہ کے محدث نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نمازوں کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ اکٹھی اذانیں دینے سے بلائیں بھاگ جاتی ہیں۔ تو کیا فتویٰ لگے گا آپ کے محدث بھوپالی پر؟ وہابیہ کے یہی محدث بھوپالی اپنی کتاب میں ہیڈنگ دیتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، اور پھر اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ کو مہموم یعنی پریشان دیکھ کر فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو حکم دے کہ وہ تیرے کان میں اذان کہہ دیں کہ یہ دوائے ہم یعنی پریشانی کی دوا ہے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، مجھ سے غم دور ہو گیا۔ تو وہابیہ کے محدث نے بھی تسلیم کیا کہ اذان سے غم دور ہو جاتا ہے اور مشکلات ٹلتی ہیں۔ تو سوچو، جب مسلمانوں کی اذانوں کی آواز اتنے لوگوں کے کانوں میں پڑی تو کتنا سکون ملا ہوگا۔ اگر نماز کے علاوہ اذان دینا جہالت اور بدعت ہے تو کیا حکم لگے گا آپ کے محدث بھوپالی صاحب پر؟ وہابیہ کے مجدد بھوپالی نے اپنی کتاب میں عنوان قائم کیا جس کا نام مرگی کا علاج۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے مرگی والے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی، وہ اچھا ہو گیا۔ مزید عنوان دیا راستہ بھول جانے کا علاج۔ اس کے تحت لکھا کہ بعض علماء اور صالحین نے کہا ہے کہ آدمی جب راستہ بھول جائے اور وہ اذان کہے تو اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا۔ تو ان دلائل سے ثابت ہوا کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اذانیں دینے سے مصیبت اور وبائیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بس اسی جذبے کے تحت مسلمانوں نے کرونا وائرس جیسی وبا سے چھٹکارے کے لیے اللہ کے ذکر یعنی اذان کی تدبیر کی، تاکہ اللہ کریم اپنے ذکر کی برکت سے اس آفت کو ٹال دے اور مسلمانوں کو خوف و ہراس سے نکال دے۔ لیکن کچھ لوگ برا مان گئے، نہ صرف برا مانے بلکہ اذانوں کا یہ سلسلہ دیکھ کر مسلمانوں کو نہ صرف بدعتی بلکہ جاہل کہنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ہم نے اتمام حجت کے لیے نہ صرف احادیث سے اس کے جواز کے شواہد پیش کیے بلکہ ان کے ایک بہت بڑے محدث کے حوالے بھی پیش کیے۔ یقیناً اذان سن کر شیطان ہی کو تکلیف ہوتی ہے اور مسلمانوں کو جاہل کہتا ہے، کیونکہ اذان سن کر شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ روحا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان نے کہا، میں نے ان سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے، لہٰذا کم از کم مسلمانوں کو اذان سن کر خوش ہونا چاہیے اور آفت ٹلنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ امت کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔